رسول پاک کا مزاج کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن رات کو مدینہ منورہ میں شور کی آواز آئی کسی ایک جانب سے، تو سب لوگ اٹھے اور ایک دوسرے کو اٹھانے لگے، اٹھو اٹھو دیکھو کیا ہوا۔ باتیں لوگ جمع ہو رہے تھے، نیزے لا رہے تھے، تلواریں نکال رہے تھے، ہم ابھی تیار ہو رہے تھے۔ الگ نظر اٹھی تو اللہ کے رسول علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھ کر جدھر ہم جانا چاہ رہے تھے نا شور والی جگہ، حضور ادھر سے واپس آ رہے تھے اور فرمانے لگے کوئی بات نہیں ڈرنے والی، میں دیکھ آیا ہوں جانور لڑ پڑے تھے آپس میں اور اللہ حضور کے دست مبارک۔ اقبال کہتے کچھ نہ کر، تو کہتا ہے کہ پیسے آئیں گے تو میں امام بنوں گا، قیادت کروں گا، تو کہتا ہے میرے پاس بہت بڑا برادری سم ہو تو آگے بڑھوں گا، نہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، میں رب پتہ تیرے ساتھ کیا کرے گا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو امام بنے گا دنیا کا، بس سچ بولنا، عدل کرنا، دلیر رہنا۔ یہ 3 خوبیاں آج پوری امت کو اس کی ضرورت ہے، اہلیان پاکستان کو ضرورت، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے، گھروں خاندانوں میں ضرورت ہے۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ آج بتاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ میں قائد ہوں سارے نبیوں کا اور تم قائد ہو ساری امتوں کے۔ زندگی میں اپنے مزاج کو بزدلانہ نہ بنائیں، یہ رو کے بات کرنا، ڈر کے بات کرنا، سہم کے بات کرنا، کمزور رہ کے بات کرنا، طرز زندگی روئیں گے، رج کے روئیں گے پر رب رسول کی بارگاہ، باقی زندگی دلیرانہ گزاریں، اپنے مزاج میں طاقت پیدا کریں۔ ایک بات معراج کے مسئلے میں آپ کی خدمت میں زضرور عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو معراج ہوتی ہے نا، معراج، یہ جو عروج ملتا ہے یہ انسانیت کو ملتا ہے، تو ہے ہی وہاں جو درجے بلند ہوتے ہیں نا، فرشتوں کو جو درجہ ہے وہ ان کا متعین ہو گیا ہے، یہ جو درجوں میں بلندی ہوتی ہے یہ مومنوں کی ہوتی ہے، یہ درجات میں بلندی صلحاء، اتقیاء، صوفیاء، شہداء اور انبیاء کی ہوتی ہے۔ یہ روحانی ترقی اور یہ معراج کی طرف جانا یہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا مقدر رکھا ہے۔ جس طرح اپنے مال میں روز ترقی کی جدوجہد کرتے ہو نا، اور صرف 4 سے 6 مہینے پتہ چل جائے دکان میری ٹھیک نہیں چل رہی، نفع تو بند کر دیتے، کہتے ہو میں اب نقصان میں جاؤں، اپنی روح پر غور کر، اپنے باطن پر توجہ دے، اگر تو خسارے میں جا رہا ہے تو واپس آ مصلی کی جانب، اگر تیرے باطن کے اندر میل کچیل جم گیا ہے تو کر سجدہ رج کے اپنے رب کو، اور دل ڈھانڈا ہو گیا ہے تو پھر کوئی رات ڈھونڈ جس میں تو رو سکے اپنے مالک کے حضور۔ اگر روحانی طور پر سخت دن ہو گئے، خسارے میں چلے گئے، ترقی رک جائے، عروج ہو، تیری طبیعت میں عروج ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارثہ بن نعمان سے کہا تھا، یہ ان کا باطنی عروج تھا اور یہ شان ہے ان کے غلاموں کی کہ اس وقت تو یا حارثہ آج صبح کیسے کی؟ عرض کی حضور اس حال میں صبح کی کہ میں پکا مومن ہوں، میرا ایمان مضبوط ہے۔ حضور فرمانے لگے اس کی دلیل کیا ہے؟ عرض کی حضور دلیل یہ ہے کہ اگر میں زمین پہ کھڑے ہو کے آنکھ کھولوں تو میری آنکھ خدا کے عرش تک جاتی ہے، کہو تو راز حیات کہہ دوں، حقیقت کائنات کہہ دوں، بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے، میں کامل مومن ہوں اور میری آنکھ اللہ کے عرش تک جاتی ہے۔ حضور میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہا ہے، میرے ایمان نے مجھے لذت دی ہے، عروج دیا ہے، کمال دیا ہے۔ حضور فرمانے لگے نہیں، جو اللہ کے راز ہے وہ راز میں ہی رہنے دے۔ میرے بھائی مومن اس کا تو ایک وقار ہوتا ہے، اس کی تو ایک شان ہوتی ہے۔ کیا نبی پاک نے الدعاء صلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس نہیں ہوتا۔ تیرے پاس ہتھیار ہے، ایمان کی صورت میں تجھے اللہ کا قرب دیا گیا، بیٹھ مصلی پہ مانگ اپنے رب سے۔ لیکن کیا کریں، اکبر الآبادی کہنے لگے مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، وہاں منہ سے نہ نکلی جیبوں سے عرضیاں نکلی، مختلف افسروں کو مختلف محکموں میں درخواستیں جمع کراتے ہو، رب کی بارگاہ میں آتے ہی نہیں۔ عروج تیرا تب پلے گا، تیری ترقی تب ہوگی، پتہ چلے گا کہ تیرا قرب الہی کتنا ہے۔ میرے قبلہ عالم حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات مجھے نہیں بھولتی، ایک حضور فلاں مولانا بڑے معروف ہیں، فلاں آدمی جو ہے ان کا بڑا مقام ہے اور فلاں کا بڑا نام ہے اور فلاں کا بڑا تذکرہ ہے، تو آپ فرمانے لگے دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں مقام بنے، دعا کرو بارگاہ محبوب میں مقام بنے۔ دنیا میں تو مقام بنتے بھی ہیں اور مقام دیکھنا یہ ہے کہ ان اللہ کیا مقام ہے۔ تعالیٰ نے رسول پاک کو عروج عطا فرمایا، جم کے نہ بیٹھ جائیں، کام کریں، آگے بڑھیں، جد و جہد کریں۔ زندگی جو پانی چلتا رہتا ہے نا، اس میں کوئی ناپاکی گر بھی جائے نا تو چلتا پانی پاک ہوتا ہے، کیونکہ چل رہا ہے نا۔ جو لوگ کام کرتے رہتے ہیں
تو میری والدہ صاحبہ سے کبھی کو کہتا تھا نا آپ بیٹھ جائیں آپ تو کہنے پتر میں نے کچھ کرن دے میں بہ گئی تو پھر بہ گئی. جو لوگ بیٹھ جاتے ہیں وہ پھر کچھ کریں, جد و جہد کریں, آگے بڑھیں, عروج پانا ہے امت کو. سب کو کام کرنا, سب کو مل کے جد و جہد کرنا, سب کو مل کے آگے بڑھنا, سب کو کوشش کرنی. بعد جب یہاں اٹھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں, کھاتے ہیں, اور یہاں بچوں نے امتحان دیا رون کے, میں دیکھتا تھا تو میں کہتا تھا یا اللہ یہ ہم سے ہی کام کرا لیا تو نے کہاں, اور یہ خدمات کہاں. تو اگر اتنے سے بچے ہمارے جیسا کمزور آدمی لے کے چل سکتا ہے تعلیمی کاوش میں, تو میرا خیال ہے تھوڑی تھوڑی جد و جہد کریں, تھوڑی تھوڑی ہمت کریں کہ سارا دن بیٹھ کے جہالت کا رونا ہی رونا ہے کہ تعلیمی نظام ٹھیک نہیں. کوشش تو کریں. کہا تھا کسی نے کہ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ساری رات رونا کہ اندھیرا بڑا ہے, اندھیرا بڑا ہے, کوئی کام ہے تو ایک شمع تو روشن کرنا, اپنے حصے کا چراغ تو جلا. حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جد و جہد, ترقی. رسول پاک نے آخری خطبہ میں یہ فرمایا تھا, فرمایا دین میں مکمل کر کے جا رہا ہوں لیکن بلغ عنی ولو آیا, تمہارے پاس اگر ایک قائد ہے تو اسے لے کے دنیا میں نکل جانا اور میرا پیغام آگے دینا. پھر نکلے. حضرت بلال ملک شام آئے, میزبان تھے جناب ابو ایوب انصاری مدینے میں, لیکن وہ ترکی آئے. وہ کہاں کہاں صحابہ پہنچے, وہ نکل گئے. انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کی بڑی فضیلت ہے, لیکن حضور کا دین پھیلانے کی فضیلت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. وہ میدانوں میں نکلے. اپنی زندگی کو جامد نہ کریں, دو چار صحت کے بہانے بنا کر اور دو چار اور بہانے بنا کر جم نہ جائیں, بیٹھ نہ جائیں, آگے بڑھیں, تو جہد کریں. حضور کا معراج ہمیں یہی سبق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.